شکر ہے۔ اور درود بھیجتے محمد و آل محمد پر، جس پر اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور مومنین کو بھی حکم کر رہا ہے کہ اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ رسول اللہ کا فرمان ہے ماہ رمضان میں کثرت سے درود بھیجا کرو، کہ ایک درود جو تم ماہ رمضان میں پڑھو گے، روز محشر، روز حساب، روز میزان، جب تمہارے نام اعمال دل رہے ہوں گے اور تمہارے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور تمہارے اعمال کا پلڑا اٹھ جائے گا، اس وقت میں جو تم نے ماہ سیام کے اندر ایک درود پڑھا ہوگا اس کا اجر تمہارے پلڑے پہ رکھ دوں گا، تمہارے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور لعنت بھیج دے کہ تمام اہل بیت کے دشمنوں پر، اسلام کے دشمنوں پر، جتنا کہ وہ لائق لعنت ہے۔ اور جس سے ہمیں ماہ رمضان جو ہے عطا کیا، خود فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ میں نے یہ قرآن کریم اپنی کتاب اپنی مخلوق کے لیے دستور زندگی کو ماہ مبارک رمضان کے اندر نازل کیا ہے۔ تو یہ مہینہ تمام سال مہینوں کا سردار مہینہ، اور یہ کیوں سردار بنا تھا؟ اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور کون سی رات کہا؟ شب قدر اس میں قرار دی گئی۔ یعنی اس میں کیا ہوا؟ کہا کہ اس کے اندر جو ہے میں لوگوں کے مقدر لکھتا، میں نے قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دے دی گئی۔ کیوں؟ اس رات میں قرآن اترا ہے، اس وجہ سے سال بھر کی راتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور مسلمان جو کہتے ہیں کہ محمد والے محمد ہم جیسے ہیں، عزیزان گرامی، جس کا یہ قصیدہ ہے اور جس کے اوپر یہ قرآن اترا ہے، وہ تم ہم جیسا کیسے ہو سکتا؟ یہ رات ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل رات تھی، ہم گزار چکے، اور یہ رات بابرکت رات تھی، تو آج کا دن بھی جو ہے وہ کام نہیں ہے۔ اللہ کا فیض، اللہ کا کرم، اللہ کی عظمت و جلالت کا جو ہے اور اختیار کا نمونہ ہمیں یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ جو سارا سال گناہ کو بخشتا ہے وہ ماہ رمضان کے ایک ایک دن میں بخشتا ہے، اور جن کو ماہ رمضان کے ایک ایک دن میں بخشتا ہے تو ہفتے بھر میں جتنے لوگوں گناہگار کی بخشش کرتا ہے، روز جمعہ ایک اور شب جمعہ جو گزار چکے، اس میں ان تمام لوگوں کو اس پہ عدد بخشتا ہے جتنا ماہ سیام کے پورے ہفتے میں بخشش کی جاتی ہے۔ ایسا گرامی، روز جمعہ آج 23 ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور یہ عشرہ بھی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ، تو آدم دینا اللہم اجرنا من النار، اے پروردگار میرے لیے آج جہنم کو حرام قرار دے۔ چیز یہ مہینے کی سب سے بڑی دعا ہے اور کامیابی یہ ہے کہ ماہ سیام کے آخر میں ہم اپنے آپ کو آتش جہنم سے آزاد کرا چکے ہو۔ رسول اللہ کا فرمانے کے اگر بندہ ماہ رمضان کی عظمت کو جان لیتا تو وہ خواہش کرتا کہ کاش سارا سال ہی روزے ہوتے ماہ رمضان ہوتا۔
اتنا اجر و ثواب عزت گرامی یہ پرورد میں گزر جانے والے مزید دن ہے یا قسمت یا نصیب خدا کے ساتھ دوبارہ سے جڑیے دوبارہ اگر ابھی بھی متوجہ نہیں ان عبادتوں کی طرف تو ابھی دن باقی ہے ایک ہفتہ اور ہے خدا کے حضور اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش کر لیجیے امام معصوم کے علاوہ کوئی معصوم ہے نہیں اپنی پریشانی کو خدا کے حضور جھکا کے اس کے سامنے جھک کے جیسا کہ رسول اللہ نے حکم دیا تھا کثرت سے سجدے کیا کرو اور ماہ رمضان کی راتوں میں سجدوں کو طول دیا کرو اور تاکہ تمہارے قدموں پہ جو تمہارا بوجھ ہے گناہوں کا وہ اترتے گر جائے ہمیں بوجھ اتارنا ہے اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماہ رمضان اور اپنے بندوں کے لیے جو اس نے روزے واجب ہم پہ قرار دیے ہے اس کے مقصد کو پالیں کیا مقصد تھا اللہ تتقوا شاید تم متقی بن جاؤ عزیزانی ہم نے ابھی تک کیا فیل کیا ہمیں خود آزمانا ہے کہ ابھی تک 2 عشرے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے کیا میں پہلے جیسا ہوں کہ میرے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے اگر تبدیلی بہتری والی ہے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے روزے جو ہے وہ شرف تقبولیت حاصل کر رہے ہیں ہاں اور اگر شرف قبولیت حاصل کر رہے ہیں تو پھر خدا تم پہ بہت مہربان ہے عزیزان گرامی اگر دیکھو میں تو ویسے کا ویسا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ سرکش ہو گیا ہوں تو عزیزان گرامی ابھی گھڑیاں باقی ہیں ابھی جو ہے شیطان کو چکرا دیا ہوا ہے ابھی جہنم کے دروازے بند ہے ابھی جنت اور اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہیں خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے آپ کو خدا کے بندہ بنا کے مجرم کے طور پہ پیش کر دو گناہوں کو تسلیم کر دو اگر تمہارا ندامت کا ایک آنسو تمہاری آنکھوں سے جاری ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے بڑا محبوب ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آنسو جو تمہاری آنکھ سے جاری ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے امام سے پوچھا گیا مولا کتنا آنسو وہاں کر لے کہا نہیں اتنا آنسو کہ یہاں مچھر کا پردہ ہو جائے نیت آج میں کرنی ہے اور اس کا فرماتے ہیں کہ نیت و مومن خیر من عمل ہے اور رمضان نے کہا اچھی اچھی نیتیں کرو کہ ہاں مومن کو اللہ تعالیٰ اس کی نیک نیت پہ ہی اجر عطا کر دیتا یہ فیض و برکات خدا کی طرف سے جاری و ساری ہے یہ مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا اور بڑا کلیئر ہے کوئی بیچ کے اندر کوئی کسی قسم کا پردہ اللہ نے نہیں رکھا اور بتا دیا کہ تمہارے بھیجنے کا مقصد آزمائش ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ بہترین درس اسلام ہے کیا اللہ نے بتا دیا تمہارا مقصد اس دنیا میں بھیجنے کا تمہیں پڑھنا میں نے تمہارا امتحان لینا میں نے تجھے جانچنا ہے میں نے تجھے ٹیسٹ کرنا ہے کہ تو میرا کتنا بندہ ہے مجھے تیری عبادت نہیں چاہیے میرے حکم کی تعمیل چاہیے کہا کہ اے اللہ مجھے بتا یہ آزمائش کو لے رہا ہے اس کا مجھے اجر کیا ملے گا ہاں کہا کہ ہاں اولئک علیہم صلوات و رحمت کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جو شخص دنیا کی ان آزمائش میں جو مال کی شکل میں ہوگی جو اولاد کی شکل میں
میں ہوگی، جو تمہارے پکڑ پھل جو ہے وہ ان کے نقصان کی شکل میں ہوگی، تمہارا کھڑا بزنس تباہ ہو جائے گا اس شکل میں ہوگی، تم جیسے افراد کو اللہ لے لے گا، تم جیسوں کو تم سے جدا کر کے آزمائش لے گا۔ کہا کہ تم اگر صابر رہے نا تو جو اس میں صابر رہتا ہے وہ بات یہ کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا ہوا؟ ہم اللہ ہی کی طرف سے تو تھے اور یہ ہر چیز جو اللہ نے ہی تو عطا کی تھی، اگر اللہ کی ہے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والی ہے۔ ہر انسان کے کام کیا ہے؟ اپنا عمل کرنا، اپنے فریضے کو انجام دینا۔ کہا کہ جس نے اس امتحان میں جو اللہ نے بچہ نہیں کر کے ہمیں بتا دیا کہ ہاں جی کون سے سوالات میں نے پوچھ رہے ہیں، ہاں اس کے لیے تم خود تیاری کر لو اور کامیاب ہو جانا۔ کہا جو کامیاب ہو جائے گا تو بس اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری رحمت ہی ہے اور میری طرف سے اس کے اوپر درود و سلام ہے۔ یاد رکھیے گا کچھ کیے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ لیس الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کوشش ہے۔ میں تعاون کی اپیل کروں گا تمام مومنین سے، ادارہ ناجر حسین کے اندر جو ہے آپ سب جو ہے کافی عرصے سے تعاون کرتے ہیں، آپ سے بہت تعاون کی گزارش کی جاتی ہے تاکہ جو ہے ادارہ اپنے خدمات کو احسن طریقے سے جو ہے ادا کرتے ہیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم پارلی محمد بلند تک سلامات پڑھی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے ہم نہیں آئے، وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے، جیسے ہمارے زندگیاں گزر رہی ہیں ایسے گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں جو ہم نے کرنا ہے اس کا ہی اجر ملنا ہے، جو بیج بوتے وہی کاٹو گے۔ قرآن کے اندر واضح ہے اللہ کی طرف اجر تمہیں ملنے ملنا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر چیز میں ذرہ برابر بھی نیکی کی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا، اور جس میں ذرہ برابر بھی گناہ کیا کوئی عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کا بھی اسے اجر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدالت پروردگار ہے۔ اگر جو بیٹھا ہوگا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ میرا ساتھ کچھ ہو جائے، یا جیسے عزیزہ نہیں جنانی تو اپنے پیٹ کی جہنم کو قبول کر رہے ہو کیا؟ ایسا تو نہیں اس کو کرتے کرتے اپنے لیے آتے جہنم کا ایندھن فراہم کر رہے ہو۔ ہمیں انسانی ضروری ہے، ہمیں اپنے آپ کو عبادت اللہ بنانا ہے، اللہ کا بندہ۔ ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا ٹاسک یہ ہے کہ ہم عبد بن جائیں۔ آپ غلام کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب آخری اپنے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو کروایا ہے وہ پہلے عبد و رسول ہو، پہلے عبد کر کے کروایا کہ میرے وہ عبد ہے اور رسول۔ انہوں نے ہمیں تکامل انسانیت کا درس دیا ہے، اب یہ رسول ہو یا آل رسول ہو، ہم اگر اس دنیا میں انسان بن کے چلے جائے بس یہی ہمارے نجات ہے۔ اگر ہمارے اندر انسانیت بھی نہ ہو تو پھر ہم کیا مومن کیا، ہم تو مسلمان بھی نہیں۔ پروردگار حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الصدق منی وصدقت منکم، 6 چیزیں میری طرف سے ہیں اور 6 تمہاری طرف سے۔ اللہ تقاضا کر رہا اور ادھر ملازمہ قرار دے رہا کہ ان دونوں کو ہم جدا نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا کام میں جانوں، تمہیں اپنا کام کرنا ہے۔ کیا چیز ہے؟ کہا کہ عبادی صدق منی وصدقت منکم، 6 میری طرف سے جو میں نے کرنی ہے 6 تم نے کرنی ہے۔ کہا
کہا البلاء منی والصبر منکم، آفات میں تم پہ بھیجوں گا، امتحانات میں تمہیں ڈالوں گا، پریشانیاں کی طرف، بیماریاں اور اس طرح کے امتحان، یہ سارے میں تمہیں آزماؤں گا، دیکھتا تو میرا کتنا بنتا ہے۔ اے میرے بندے تمہیں پریشان نہیں ہوگا، میں تیرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جب میں کرتا ہوں نہ میں بندوں کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ کسی کو اجازت کرے، ہاں بس تم نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور صبر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضا پہ اطمینان کرتے ہوئے اس سے شکوہ نہ کرنا۔ کیا ہے پڑھ دیا، یہ تیری آزمائش ہے۔ ہاں تو نے کہا کہ انما العسر یسرا، پریشانی کے ساتھ ساتھ راحت ہے، پریشان نہیں ہوگا، میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں، لیکن تیری آزمائش کر کے تیرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا الرزق منی والشکر منکم، پریشان نہیں ہوگا، کسی کا حق نہیں مارنا، تم آسمانوں پہ ہوگے، زمین پہ ہوگا، زمین کے نیچے بھی ہوگے، تو میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ اور موسیٰ سے جب آخری مقبل کا موقع آیا نا تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کریم اللہ ہے، اس وجہ سے تجھ سے اجازت لے رہا ہوں، میں اجازت نہیں لیتا۔ کہا کیا مطلب روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے؟ میرا چھوٹا بیٹا ہے، مجھے اللہ سے بات کر لینے دے، آپ کر لے، بات کر لے۔ تو ابراہیم کی جو چٹان ہے ذرا اس پر تو آسان مارنا۔ ہاں موسیٰ نے آسان مارا، دیکھا کہ چٹان کے درمیان میں ایک کیڑا ہے جس کی آنکھ جو ہے وہ بند ہے، نابینا ہے، لیکن اس کے منہ کے اندر ایک پتا ہے جو وہ چبا رہا ہے۔ کہا موسیٰ تو فکر کر رہا ہے، تیرا جو بیٹا ہے چلتا پھرتا سالے میں، دیکھ میں سے اشراق کو بھی چٹان کے اندر اپنا وفا کرتے ہوئے رزق پہنچانا، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ عزیزانی گرامی، ہمیں اپنے رزق کی پرواہ ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں تھوڑا تو صبر کر، تو شکر کر، میں تیرے نعمت لائن شکرتم لأزیدنکم، تو شکر کر، میں تیرے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ عزیزانی گرامی، ہم ہمیشہ شکر و شکایت تو کرتے ہیں، لیکن خدا کی جو مرضی ہے اس کو نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہم نے کبھی ادھر سوچا۔ وہ کہتے ہیں تو شکر کر، پھر نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اب یہ نعمت کیا کیا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں تو بے حساب ہے۔ عزیزانی گرامی، بیمار ہو تو شکر کرو، اگر کھانے پینے کو نہیں مل رہا تب بھی شکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے دے گا۔ اگر تمہاری گھر کے اندر مشکلات ہیں تو سکون بھی نعمت ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تمہارا سکون عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، تم میں چل جائے تو اللہ کہتے ہیں تو ہر چیز پہ تمہیں شکر ادا کرتا ہے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا الجنت منی وطاعت منکم، جنت ایسے بھی نہیں جانی، یہاں بھی میں کچھ نہ کروں اور نہ حسن گرامی، ہمارے آئمہ جن کی شفاعت کا ہم دم بھرتے ہیں، ان کی شفاعت یہ نہیں کہتی ہے کہ کچھ نہ کرو۔ حسن گرامی، انہوں نے بھی ساری رات عبادت کر کے لا الہ الا اللہ، جب اللہ نے دیکھا نا اس کے حبیب کے قدموں میں فرماتے ہیں، لیکن اتنی کثرت سے کیا کرتے ہیں رسول خدا، کیا کرتے ہیں؟ اور امیر المومنین کہ ہم شیعہ ہیں اور معذرت کے ساتھ شیعہ اسے کہتے ہیں جو فالو کرتا ہے، جو فالو کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے۔ اور آج سے پھر بڑی جو ہمارے اندر مشکل ہے، ہم اپنے آپ کو مولا علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم مولا علی کو تو مانتے ہیں، مولا علی کی نہیں مانتے۔ ہمیں مولا امیر المومنین کے کم از کم فرامین کو روزانہ ایک بار زیر میں بٹھا لینا تو ہمارے بارے میں اگر زندگی تبدیل ہو جائے۔ ہفتوں میں عزیزان گرامی، مہینوں کے اندر
جتنا مطالعہ کرے وہ آدمی عمومی بڑے حاجی عمل کر کے دکھا رہے ساری رات ہزار رکعت نماز سجدوں میں. اور وہ کیسی نماز تھی جو مولا حسن نے وقت سر پر پڑی تھی. بابا سر زخمی خون نکل رہا ہے، شگافتہ ایسے ہوا مولا امیر المومنین کا سر جیسے قاری کے سامنے قرآن کھلتا ہے. لیکن اول وقت میں کہا اے بیٹا حسن جو سر لگنی تھی لگ گئی، اول وقت نماز ہے امامت کرو. کربلا میں مولا حسین نے بھی نماز ادا کی ہے اور ہم دیکھتے ہیں بڑی اللہ کی پڑھ لیں گے. آئے فرماتے ہیں لیس منا من استخف الصلاۃ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو نماز کو معمول کی طرح نہیں. سارے گرامی ہمیں اطاعت کرنی ہے پروردگار کی تاکہ ہم جنت کے مستحق ہو سکے. اللہ تعالی مغفرت منی و توبہ منکم. دیکھو مغفرت میں نے تمہاری کرنی ہے، تمہارے گناہوں کو میں نے معاف کرنا ہے. ہاں تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے توبہ کرنی ہے. جب تک تم اپنے آپ گناہگار تصور کر کے میرے در پہ حاضر ہو کے میرے سامنے توبہ کے لیے دستے پر توبہ بلند نہیں کرے گا، میں توبہ تیری قبول کروں گا. ایسا نہیں رہا ہم کس قابل خبرش میں ہمیں جاننا ہے خدا اس دنیا میں آنے کے مقصد سے میں نے تمہیں اور جنت کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ تم میری عبادت کرو. باقی تمام اللہ نے کہا اس دے گا میں دوں گا، وہ بے حساب دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. قضا منی اور رضا منکم کہ میں نے فیصلے میں نے کرنے ہیں، تمہارے حق میں کروں گا، جو کروں گا تمہاری بہتر کروں گا. خالق اپنی مخلوق کے لیے غلط تصور بھی نہیں کر سکتا. مصور سے کوئی اگر آپ نے جو تصویر کو بنائی اور اس کا بھی استعلان لگا کے خود بھی نہیں لگائے گا، کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا. اور وہ تو سب سے بہترین خالق ہے. ایسا نگران آج روز قدس ہے، یہ وہ دن جس کو حضرت آیت اللہ قدوہ بانی انقلاب اسلامی ایران انہوں نے یوم قدس قرار دیا اور کہا کہ یہ یوم اللہ ہے، یوم رسول ہے، یوم اسلام ہے. اللہ کا دن ہے، اس کے رسول کا دن ہے اور اسلام کی سربلندی کا دن ہے. اور جو اس دن کو نہیں مناتے وہ استعمال امریکہ اور اسرائیل کی خدمت کرتا. ہم غافل نہیں بیٹھے تھے. 40 سال پہلے بھی دشمن یہی تھا اور 1400 سال پہلے بھی دشمن یہی تھا. اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں بڑے واضح الفاظوں میں کہہ دیا گیا کہ مسلمانوں ہوش کے نام لو، یہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے تو اولیاء ہیں، دوست ہیں، تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. زمیانی نقشہ آیا کے سامنے انتہائی کرسٹل ہے، بالکل کلیا. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں جا رہا ہے؟ کیا یہ ایران دشمنی ہے؟ ایسا نگرانی نہیں، یہ اسلام دشمنی ہے. اور انقلاب جب آیا تو انقلاب ایران نہیں کہا گیا، انقلاب اسلام کہا گیا. اور آیت اللہ علی خامنائی نے بھی اپنی جان کسی اسلام کی سربلندی کے لیے دی ہے. ایسا نگرانی اس میں جو ہو رہا ہے وہاں اس بہتر جانتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں گانے قیمتی ہیں. جہاں پہ بھی مسلمان کو معلوم کہ حالات ہمارے سامنے ہیں، مڈل ایسٹ نے کس میں توقع کیا ہے انہیں کے اوپر جن کے لیے خدا نے کہا تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو سکتے. ہم ایران نے اللہ پہ توقع کیا ہے. اللہ کیسے ان کا ساتھ نبھا رہا ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں.
رکھنے والے، یہ صرف مظاہرے کا دل نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے اسلامی مسائل جو ہیں ان کو زیر غور لانے کا دل ہے۔ جہاں فلسطین کا مسئلہ ہے تو وہاں کے مڈل ایسٹ کے اندر یا ایران کے اندر، جو عراق کے اندر، جو شام اور لبنان اور فلسطین کے ساتھ ساتھ سارے ممالک جو ہے، یا پاکستان کا خود کا مسئلہ، عالمیت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ نگرانی ہر ایک جگہ پہ جہاں پہ مسلمان پریشان حال ہے، ہم ان کی طرف توجہ کرنے کا دیتے۔ آج ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دنیا میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی حمایت میں باہر نکلنا ہے، اور آج جتنی ریلیاں نکل رہی ہیں، ہم نے خدا کی خوشنودی کے لیے رسول خدا کی تاکہ کا رسول خدا سوال کرے کیا کیا تھا، تو کہا تھا میں بچوں کے ساتھ جا کے میں نے وہاں پہ مظلوموں کا ساتھ دیا تھا اور ظالموں کے خلاف آواز احتجاج بلند کی۔ جہاں جاہلیہ ہے بھرپور شرکت کیجیے۔ اس دفعہ بہت زیادہ خطرہ تھا یوم عظیم کے اوپر، اور پھر دنیا میں دیکھا کہ ہمیں جو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے، پھر مومنین جو مقصر جو پہلے کبھی نہ دکھائی دی تھی وہاں تو تھی۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہمیں ڈر سے اتفاق نہیں پڑتا جب ہم حق پہ رہے اور ہم پہ یا ہم موت پہ جا پڑے۔ سبحان اللہ محمد و آلہ